بکریاں چار کے دودھ فروخت کر کے ماں دی خدمت کرنا، ساری زندگی حضور نال ملاقات ظاہری نہیں ہوئی، باطنی تے ملاقات ہوندی سی، اور پھر حضور نے ایسا پیار کیتا حضرت ویسے کرنی لال، میرے حضور نے فرمایا کہ میرا ویسے کرنی ہوئے کہ جدے جسم وچوں اللہ دی خوشبو آندی ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں حشر والے دن حضرت ویسے کرنی جدو جنت بھی جائے گا، 70,000 فرشتے کھبے سجے اگے پیچھے ہون گے، اور پھر جدو آپ بوئے تے پہنچن گے رب نو کہن گے مولا میں نو تیری جنت نہیں چاہی دی، رب پوچھے گا کیوں؟ حضرت ویسے کرنی کہن گے امت محمدیہ دے گناہ معاف فرما دے، رب فرمائے گا ویس اج منگنا تیرا کام ہوگے گا، عطا کرنا میرا کام ہوگے گا۔ ماں ایک ایسی چیز ہے، ماں دنیا کی بہت بڑی دولت ہے، باپ بہت بڑی دولت ہے، بھائی بہت بڑی دولت ہے، بہنہ بہت بڑی دولتاں نے، اپنی بہنہ دا بھی ادب کریا کرو، دیاں دا ادب کرو، تاریخ مصطفیٰ اٹھا کے دیکھو، حضور دے دربار دے اندر کافر دی بیٹی آئی، آقا نے فرمایا کہ بلال اس سر تو ننگی ہے، اس کا سر ڈھانپ دو، تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور تے کافر دی بیٹی ہے، میرے مصطفیٰ دے چہرے تے جلال آ گیا، فرمایا کہو بلال بے شک بیٹی کافر دی ہے لیکن دربار تے محمد مصطفیٰ دا ہے، حضور نے تے بیٹیاں نو عزت دینی ہے۔ اور پھر بہن دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ غزوہ حنین دے موقع تے حضرت شیمہ جدو گرفتار ہو کے آئیاں 6,000 قیدی سن، حضور دے دربار دے اندر پیش ہوئے، میرے آقا علیہ السلام دے اس بہن نے کیا ہو صاحبیو جا کے اپنے نبی نو دسو کہ تیرے بوے تے تیری بہن آئی ہے، حضور رحمت عالم اٹھے اور آپ دروازے تے گئے، آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی کافر سن ہاتھ اور پیران دے اندر ہتکڑیاں لگیاں سن، لیکن بہن نو ہتکڑی نہیں لگی سی، حضور نے جدو اپنی بہن نو دیکھیا آپ دی اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو آ گئے، اور حضور اکرم نے تمام قیدیاں نو حکم فرمایا انہاں دے ہاتھ اور پیراں وچوں ہتکڑیاں کھول دو، صحابہ نے کہا حضور تہاڈے دشمن نے، دین دے دشمن نے، آقا نے فرمایا کہ میں انہاں دی دشمنی ول ویکھاں یا اپنی بہن دی شان ول ویکھاں، اور بہن کون سی؟ حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ دی تھی سی جو مصطفیٰ نو بچپن دے اندر کھڈاندی ہوندی سی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک دن ایک بڑھی مائی چہرے تے نقاب ہے، ہاتھ دے اندر سوٹا ہے، حضور دے دربار دے اندر پیش ہوئی، مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑی ہے، صحابہ نو کہہ رہی ہے جا کے اپنے تاجدار نو دسو تیرے بوے تے تیری ماں ہی ہے، حضور بڑے موج نال بیٹھے سن، آپ جلدی تو اٹھے، رحمت والی چادر بھی ڈگ گئی، آپ دروازے تے دوڑ کر گئے، جدو دروازے تے دوڑ کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کھڑی سی، حضور نے اپنے سینے نہ لگایا، ماں دا متھا چومیا، ہاتھ چومے، ادب نہ لہ کے اندر چلے گئے، جدو ماں بہن لگی نے حضور نے کالی کملی اپنے موڈیاں تو اتاری اور ماں دے قدمہ دے اندر بچھا دیتی، صحابہ حیران ہوئے، ابو بکر صدیق آئے، حضور نہ اٹھے، فاروق اعظم آئے، حضور نہ اٹھے، عثمان غنی آئے، حضور نہ اٹھے، مولا علی آئے، حضور نہ اٹھے، بڑے بڑھی مائی ہے، چہرے تے نقاب ہے، کپڑے بھی بوسیدہ نے، جتیاں دی حالت بھی خستہ ہے، پر حضور اتنی تعظیم کر رہے ہیں، حضور اتنی عزت دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے جدو چادر تے بٹھائی، حضور اکرم رحمت عالم کوہل بہ گئے، ماں دی گلہ ادب نہ سن دے رہے، آقا علیہ السلام نالے مائیو گلہ پہ کر دی سی، نالے مصطفیٰ دیو زلفہ پہ چم دی سی، حضور رحمت عالم علیہ السلام نے سرکار دو عالم نے پوری گل اپنی ماں دی سنی، ہمیشہ اپنے باپ ہوئے ماں ہوئے ادب نہ گل سنیا کرو، جھک کے گل سنیا کرو، سر جھکا کے گل کریا کرو، یہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، ابو بکر صدیق دی سنت ہے، فاروق اعظم دی سنت ہے، حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو تمام گلہ سن لیا اور سنن تو بعد میرے مصطفیٰ کریم نو کہنے لگی کہ بیٹا میں جانا چاہنیا، حضور نے اجازت دیتی، تحفہ تحائف دیتے، مائی نو بار تک چھڑن واتے گئے، جدو آپ چھڑن واتے گئے مائی کو اجازت چاہی تے واپس تشریف لے آئے، اپنی جگہ تے بیٹھے، صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مائی کون سی جدی حالت بھی خستہ، کپڑے بھی بسیدہ، پرانے سن، ضعیف سی، چھوٹی دے سارے نہ لائی، جدہ اتنا احترام
قتل کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری ماں حلیمہ سعدیہ سی اور حضور نے فرمایا کہ کاش کہ میری ماں آ جاوے اور میں رب دی نماز نفلی عبادت کرتا ہوں میں نفلی عبادت توڑ کے اپنے ماں دی خدمت دے اندر چلا جاواں گا حضور اکرم نے تو اس طرح اپنی ماں اور باپ دادا کی تسی آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آخری بات میں کرنا چاہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت دے اندر آئے اور کہنے لگے کہ آقا میں بڑا پریشان ہوں حضور میں تو آڈا نوکر ہاں غلام ہاں لیکن آقا میں پریشان اس وجہ تو ہاں کہ میری ماں کافر ہے اور میں مسلمان ہوں میں تو آڈا نوکر ہاں غلام ہاں میں اس وجہ تو پریشان ہے کہ حشر والے دن جدو رب کہے گا تو جنت ٹر رہا تو جہنم ٹر جا تو میری ماں تے کافر ہے میری ماں جہنم بھی جائے گی میں کیویں برداشت کراں گا حضور نظر کرم فرماؤ آقا نے فرمایا کہ تو کی چاہنے عرض کی تھی حضور مہربانی کرو سرکار نے جا رحمت والے ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ دی ماں واسطے جدو دعا منگن لگے نے کہ مولا انہوں ہدایت عطا فرما دے رحمت عطا فرما دے برکت عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ نے دل وچ خیال آیا کہ میں جلدی دوڑ کر جاواں کہ میں گھر چھیتی اپنا یا مصطفیٰ دی دعا عرشاں تے پہلے پہنچ دی ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ جدو میں گھر پہنچے ابوہ بند سی اندروں پانی آ رہا سی میں دروازہ بجایا اندر باہر کھڑا ہو گیا ماں نے آرام نہ دروازہ کھولیا اور جدو دروازہ کھولیا چہرے تے نقاب سی سر تے دوپٹہ سی اور زبان دے اوپر مصطفیٰ دا کلمہ جاری سی حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ماں کی گل ہے تو حضرت ابو ہریرہ دی ماں سی کہنے لگی پتر ادھر گلاں پیا کرنا ہے ادھر مصطفیٰ کو دعا پیا کرانا ہے ادھر گلاں پیا پوچھنے ادھر دعا پیا کرانا یہ ماں کی دی سی ابو ہریرہ دی تے کہنے لگی پتر چھیتی کر کتے اے نہ ہوئے کہ موت والا فرشتہ آ جاوے میں حضور دے دیدار تو محروم ہو جاواں مصطفیٰ دے ایمان تو محروم ہو جاواں حضرت ابو ہریرہ دی ماں بڈھی سی آپ جلدی جلدی انہوں چک کے لے گئے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پہنچے حضور نبی کریم رحمت عالم نو کہنے لگی آقا میں چاہنی ہے کہ تہاڈا دیدار کر لیں تے آخری میری تمنا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے حضور تہاڈی غلام بن اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تو بیلی تے او سب جگ بیلی او تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی او سجنہ بازی اے محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی گیا نے درویش جدو بابا اسحاق گئے تے پترہ ماتے تے پھر حویلی سنجی نظر آئی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی او سجنہ بازی اے محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی تلیا یاری حوالے رب دے تے میرے چاری دنا دے تے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملا دے تے ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے کن خالی او سجنہ بازی اے محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی او سجنہ بازی او محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی جدو ماں فوت ہو جائے تے دیاں کاران تے دیاں کی کہندیاں نے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سکھیاں نالے میں کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گیا میریا ونگا ماں ہوندی تے ہور چڑھا دے اج پہ
ہو کلو کی منگا تے بھائی بھائیاں دے درد وڈاون تے بھائی بھائیاں دیا باواں او باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اور آخری شعر میں حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے